ابراہیم کو ہم نے آزمایا، ان کو ہم نے صادق الوعد سچا پایا، اس آزمائش پہ پورے اترے، بڑھاپے میں اولاد عطا کی، اس اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ آئے، ایسی وادی میں، وادی غیر ذی زرع، جہاں زراعت بھی نہیں تھی اور پانی بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم پر، اللہ کی ذات پر توکل کیا۔ آج ساری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں، ترستے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں زندگی میں ایک موقع وہاں مل جائے۔ جو ایک دفعہ ہو آیا وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ میں جاؤں، اس مقام پر جاؤں جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا، اس جگہ جا کر میں بھی 7 چکر لگاؤں جہاں سیدہ ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے، میں بھی اسی طرح حج کی عبادات کروں، اس کے مناسک ادا کروں جیسے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے الہ العالمین، ان لوگوں میں انہی کے قبیلے میں سے ایک نبی بھیجنا جو ان کو تعلیم دے، جو ان کو تزکیہ، ان کو پاکیزگی سکھائے، ان کو طہارت سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو تقوی سکھائے اور ان کی تربیت کرے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تزکیہ فرمایا۔ تزکیہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہا دھو کے کپڑے صاف پہن کے آ جائیں، یہ نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے سب سے پہلے دلوں کا تزکیہ کیا، صحابہ کو بتا دیا کہ بھائی آپ نے کسی کے بارے میں دل کے اندر بھی حسد نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں یہاں بیٹھے حسد کریں گے، کسی کو دیکھ کے کہیں گے یار اس نے کیسے یار مکان بنا لیا، اس نے یار کیسے کاروبار سیٹ کر لیا، اس کو یار اللہ نے کیسا بیٹا دے دیا، اس کی بیٹی کی شادی کیسے وقت پہ ہو گئی، تو آپ نے کہا یہ باتیں سوچو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارا ایمان ہی جاتا رہے گا، تمہارا ایمان مونڈ دیا جائے گا۔ تمہارے پاس ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ تو کہیں گے کہ جی حضرت صاحب تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ مسجد میں تو بیٹھے ہیں لیکن ایمان کی رتی بھی نہیں ہے پاس، ایمان سارا ضائع کر چکے ہیں، بولے بھی نہیں ہیں کسی کے ساتھ، کسی کو گالی بھی نہیں دی، اور بظاہر قرآن بھی پڑھتے رہے ہیں، ذکر بھی کرتے رہے ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھی ہیں، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان ضائع کر چکے تھے۔ کس لیے؟ سارا دن حسد کرتے تھے دوسروں پر۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، آپ اور میں کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس کا مطلب ہے میں اللہ کی تقسیم پر صبح شام ناراض بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسد کی، آپ حسد کر رہے ہیں، اور حاسد کی دنیا میں ہی سزا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلاتا رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو جلاتا ہے کہ اس کو یہ کیوں مل گیا، چاہے نہ بھی بولے۔ آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ بھائی حسد نہیں کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ آپ نے 2-3 صحابہ کو ایک بستی میں بھیجا، یہ بڑے اولی العزم صحابہ تھے کہ فلاں بستی میں جاؤ، رمضان شریف کے دن تھے، اور وہاں جا کر ایک خبر لے کر آؤ فلاں بندے کے بارے میں۔ وہ تینوں صحابی گئے اور اس بستی کے باہر ٹھہر گئے، انہوں نے اپنے میں سے ایک صحابی کو بھیجا، غالباً حضرت سلمان فارسی کو یا ابو ذر غفاری کو، کہ آپ ذرا جائیں اس چیز کی خبر لے کر آئیں، کیونکہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم اگر گئے تو ان کو پتہ چل جائے گا، وہ پھر ہمیں روک لیں گے، ہماری مہمان نوازی میں لگ جائیں گے۔ اور یہ باہر رہنے والے صحابی کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہ 2 صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، آپ نے ان کو زندگی میں ہی بشارت دے دی۔ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ ان کو دیر لگ گئی جو صحابی کام کے لیے گئے تھے اندر، ان میں سے ایک نے کہا یار بڑی دیر لگا دی ہے، دوسرے کی زبان سے نکل گیا یار یہ دیر ہی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کام بھی کر کے آئیں گے کہ نہیں آئیں، جس کام کے لیے بھیجے۔ ان کے دل میں تھا کہ ہم جلدی سے واپس پہنچیں، جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہ جلدی سے جا کر بتائیں۔ اس طرح کے 1-2 جملے انہوں نے کہہ دیے جس میں کوئی حقارت نہیں تھی، ایک رائے تھی کہ بس یار لیٹ کر دیا یا۔ پھر وہ جب آئے تو انہوں نے کہا میری جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام نہیں ہوا، اس پر بھی ایک نے کہا کہ آپ یہ بھی نہ کر سکے۔ واپس آئے تو ان دونوں صحابہ کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دانتوں کے اندر گوشت کے ذرات ہیں۔ کس کو کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا، عمر فاروق کو کہا کہ میں تو آپ کے دانتوں میں گوشت کے ذرات دیکھ رہا ہوں۔
آپ کیسے کہتے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ جی ہم نے تو یقیناً کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے کہا تم نے بھائی کی غیبت کی ہے؟ غیبت کی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے یہ کہا تھا کہ یار بڑی دیر لگا دی ہے، پتہ نہیں کام بھی کر کے آئیں گے کہ نہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کوئی خاص پروگرس نہیں ہوتی ان کی۔ آپ نے کہا یہ آپ نے بھائی کی غیبت کی، اور وہی گوشت کے ذرات ہیں جو میں نظر۔ بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کن کو بتایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا بھائی آئندہ طے ہو گیا، انہوں نے بٹھا لی یہ بات کہ آئندہ کسی کے بارے میں عدم موجودگی میں کوئی بات ہی نہیں کرنی، ایسی ناگوار بات جو آج ہماری عادت ہے۔ ہم تو کس جگہ جاتے ہیں نا، جو نہیں ہوتا سب سے پہلے اس کا تبصرہ کرتے ہیں، فلاں آیا ہوا ہے، پھر اس کے سارے شیئر ہو جاتے ہیں، پھر وہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہر بات کہتے ہیں۔ اور جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی خاموش، جب وہ چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ہمارا سب سے بہترین کھانا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کیونکہ ہم جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں، جب ہمارے سامنے کھانا لگا دیا جاتا ہے، یہ بات میں کر لینا اگر لگانا ہے ابھی، اچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ سب سے مرغوب کھانا لگا ہوا ہے، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور سب سے پسندیدہ کھانا اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، سارے باتیں کر رہے ہیں ایک بندے کے جو وہاں موجود ہیں۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر ہم سارا دن مردار ہی کھائیں گے، حرام ہی کھائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں بڑا دیانتدار ہوں، میری چیزیں بھی میں کاروبار کرتا ہوں اور بڑا دیانتداری سے کاروبار کر رہا ہوں اور رزق حلال کما رہا ہوں، یہ میری خام خیالی ہے، یہ میری خوش فہمی ہے، جبکہ میں تو سارا دن غیبت کرتا ہوں، ہر غیر حاضر کی غیبت کرتا ہوں، ہر بندے کی غیبت کرتا ہوں۔ آپ نے صحابہ کو خبردار کر دیا، یہ چھوٹی سی جماعت ہے مدینہ طیبہ میں ابھی جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، آپ نے انہیں بتا دیا کہ اتنا کہہ دینا بھی بھائی کے بارے میں یہ بھی غیبت میں ہے، تو کیا خیال ہے پھر انہیں غیبت کی ہوگی؟ وہ زمانہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ گناہوں کو اثرات دکھا دیتے تھے۔ آج ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے دکھا دیا، آپ نے کو دیکھ لیا کہ یار یہ تو اسی طرح ایک خاتون آئی، اس کے گھر والے اس لے کر آئے کہ جن کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے، رمضان شریف ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور بڑی سخت اس خاتون کی طبیعت خراب ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک برتن منگوایا، آپ نے کہا اس کو کہو اس میں قے کر دے، جو بھی اس کے پیٹ کے اندر، وہ کس نے قے کی، اس کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں کھایا، میں حیران ہوں یہ گوشت کے ٹکڑے میرے منہ سے کیسے نکلے، معدے سے۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے غیبت کی ہوگی کسی کی، اور وہی گوشت اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ وہ زمانہ مبارک ہے جب گناہ لوگوں کو خود نظر آتے تھے۔ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھاتے تھے، قرآن کی آیت نازل ہوئی نا جس میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم جب کھانا بھی کھاتے تھے، نوالا اٹھاتے تھے تو اس میں سے ہمیں سبحان اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی، وہ سنتے تھے، ان کو اللہ سناتا تھا ان کو۔ آج تو دنیا جہان کی ہم ایسی فضول چیزیں سن رہے ہیں، ہم اصل چیز ہی نہیں سن سکتے، ہم محروم ہو چکے، ہمارے کان ہی یاد ہی نہیں رہے۔ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ یہ وہ تزکیہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا کر دیا کہ بھائی غیبت بھی نہیں کرنی، تہمت بھی نہیں لگانی، کسی کے بارے میں حسد بھی نہیں کرنا۔ یہ پھر جماعت تیار ہو گئی۔ جب یہ جماعت بن گئی تو پھر ریاست مدینہ کا وجود بن گیا، پھر ریاست مدینہ قائم ہو گئی نا۔ ریاست مدینہ ایک حاکم بدلنے سے نہیں ہو جاتی کہ جی حاکم آ گیا اور نام رکھ دے تو ریاست مدینہ ہو جائے گی، نہیں، بندے تو وہی ہیں، بندے تو میرے جیسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کیسے ریاست مدینہ بن جائے گی جب تک ہم خود تبدیل نہیں اپنے آپ کو کریں گے۔ ہم قرآن پاک ہمارے پاس ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہم نے سنی ہوئی ہے، ہم زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دعا کر رہے ہیں جی ریاست مدینہ بن جائے۔ بھائی وہ ریاست مدینہ کبھی بھی نہیں بنے گی جب تک ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، جب تک ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس میں قرآن حکیم کا کیا حکم ہے، اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ایک ہمارا جرم ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہل قوم ہے، دنیا میں جہل ہی مانتی ہے، ہم جہل ہیں بھی جہل۔ پاکستان ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے نقشے کے اوپر، اور پہلی ایٹمی طاقت بھی ہے۔ آپ ہمارے بازاروں کو دیکھ لیں، ہمارے شہروں اور گلیوں محلوں کو دیکھ لیں،
کہ کیا صفائی کی حالت ہے، جبکہ آپ نے فرمایا تھا صفائی تو نصف ایمان ہے، آدھا ایمان تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو دنیا کے 100 شہر ہیں نا، جو دنیا کے 100 صاف ستھرے ترین شہر ہیں، اس میں ایک بھی مسلمان ملک کا شہر شامل نہیں ہے۔ یہ آپ کو حیرانی ہو، سارے عیسائیوں اور یہودیوں کے شہر ہیں، مسلمانوں کا شہر کوئی شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم آدھا ایمان تو ہمارا ہے ہی نہیں، جو کہ بنیاد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں پھینک دیتے۔ آپ نے لعنت فرمائی، آپ نے کہا لعنت ہے ان لوگوں پر جو گلیوں اور راستوں کے اندر غلاظت پھیلاتے ہیں۔ اتنا مدینہ صاف تھا، مدینہ منورہ کہنا چاہیے، صرف مدینہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ کہنا جی ہم مدینے چلے گئے اور پھر مکے چلے گئے، نہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے بھائی، اس کو ہم کیوں نہ ادب کے ساتھ نام لیں۔ صحابہ کرام گھروں سے وضو کر کے آتے تھے اور بغیر چپل اور بغیر جوتے کے آتے تھے مسجد کے۔ ہم حضور مسجد میں جا رہے ہیں، حضور کی مسجد میں جا رہے ہیں، جوتا پہن کے کیوں جائیں؟ ادب کے خلاف ہے۔ انہیں پتہ تھا گلیاں اتنی پاک اور صاف ہیں کہ مٹی ہے صرف، ہمارے پاؤں آلودہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان آ گیا، ورنہ وہاں یہ رواج نہیں تھا، کو پردے کا بھی اہتمام نہیں تھا، جدھر جس کا دل ہو جاتا وہ قضاء حاجت کر لیتا تھا۔ اسلام سے پہلے یہ حالت تھی، جب اسلام آ گیا تو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ ہماری حدود ہیں، یہ ہماری قیود ہیں، اس کو آپ نے فالو، آپ نے کہہ دیا لعنت ہے ان لوگوں پر جو راستوں میں غلاظت پھیلاتے ہیں۔ تو پھر کسی نے جرت نہیں کی، کسی منافق کو بھی پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ غلاظت پھیلا دے۔ تو صحابہ گھروں سے آج ہم بغیر جوتے کے اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک آ سکتے ہیں؟ آپ ہماری گلیاں تو جا کر دیکھیں۔ تو بھائی جو ہمیں پہلا حکم ملا نا، جو پہلی وحی نازل ہوئی جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق پیدا کیا۔ کیوں اللہ نے یہ بات دہرائی؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا جس نے آپ کو مرد بنایا، جس نے آپ کو کاروباری بنایا، جس نے آپ کو مالدار بنایا؟ کیونکہ اس میں میرے دل کے اندر ایک نیت ہے، میری خام خیالی ہے، میں کہتا ہوں اپنی محنت سے میں بناؤں۔ میں نے اگر عہدہ حاصل کیا تو میں نے بڑی محنت کی، میں بڑا پڑھا جی۔ میں کاروباری ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں جی میرے باپ نے بہت بڑا کاروبار میرے لیے چھوڑا، اس میں اللہ نے مجھے کیا دیا؟ باپ نے چھوڑا، ہم نے اور بڑھا لیا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ساری ہماری اپنی محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا جی، ہم نے بڑی محنت کر کے کمایا، محنت کر کے بنایا۔ پورے یہ ایک دو بندوں کی رائے نہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو اس یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی ہم اپنی محنت سے کر رہے ہیں، اللہ کیسے ہمیں روک سکتا ہے؟ محنت سے اللہ منع کر سکتا ہے کوئی؟ ان کو اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں وہ، لیکن سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ہم محنت سے ہم نے کمائے، یا فلاں بندے کی مہربانی سے ہوا جو اس نے مجھے یہاں بٹھایا تو میں یہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلی آیت میں ہی بتا دی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ بتاؤ پیدا کیسے ہوئے ہو؟ پہلا سوال یہ لگتا ہے، آپ بتائیں یار پیدا کیسے ہوئے؟ کیا آپ کے پیدا ہونے میں آپ کا کوئی عمل دخل ہے؟ آپ نے اپنے والدین منتخب کیے تھے؟ آپ نے طے کیا تھا کہ میں ایسا پیدا ہو جاؤں، میری شکل ایسی ہو، میری زبان ایسی ہو، میرا لہجہ ایسا، اور یہ میرے ماں باپ ہوں، اور یہ میرے ماموں، اور یہ میرے سسرال ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی اس ذات کو یاد کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ چاہتا تو تمہیں کتا اور بلہ بنا دیتا، وہ چاہتا تمہیں یہودی اور عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا۔ یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کا ہم شکر کیسے ادا کریں، کر ہی نہیں ہم سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ جب پانی کا گلاس بھی پئیں یا کھانا بھی کھائیں، لقمہ بھی لیں تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا بھی پلایا بھی اور مسلمانوں میں سے پیدا کیا۔ یہ ہے وہ احسان۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہر کھانے پہ یہ کہو، ہر کھانے پہ کہو تم، یہ اس کھانے کی قیمت ہے جو میں نے پچھلے درس پہ بتایا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کھانا بنا کر لائے ہمارے لیے اس کی کیا قیمت ہے؟ نہ یہ بچڑا آپ نے پالا، نہ اس بچڑے کو آپ نے پیدا کیا، نہ جس گھی میں آپ بچڑا بنا کر لائے وہ آپ کا ہے، وہ بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، نہ آگ آپ کے اختیار میں آ کے آپ جلا لیتے اور بنا لیتے،
اگر اختیار میں، انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، اس آگ پہ تو کھانا جل جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسا نظام رکھا ہے، ہمیں ایسا عقل سکھا دیا ہے کہ ہم اسی آگ کے اندر بناتے ہیں، وہ پک جاتا ہے، جلتا نہیں ہے، ورنہ تو آگ جلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اور فرشتے پوچھتے ہیں جس کی کیا قیمت ہے؟ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں، کیا ہم قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ جو ہم نے روٹی کھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بکھر میں کون سا زمیندار تھا جس نے وہ گندم بوئی، کتنی سردیاں اس کے ان لوگوں نے رات کو پانی لگایا، کتنی گرمیوں کے اندر انہوں نے فصل کاٹی، پھر وہ تیار ہوئی، پھر آٹا بنا اور ہمارے گھر پہنچ گئی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کتنے سینکڑوں خواتین اور مرد اور بچوں کی محنت شامل ہے۔ وہ جو گوشت ہم نے کھایا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ کیسے بکرا پال کے تیار ہوا، پھر کیسے ہمارے تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فرشتوں کے ذریعے اللہ نے تربیت کی، بھائی آپ اس کھانے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے، یہ پانی کا جو گلاس آپ پیتے ہیں اس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی نہ ملے پانی تو آپ ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں گے ایک گلاس کی خاطر، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ نے کتنے گلاس پی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کی قیمت 2 جملے ہیں کہ جب کھانا سامنے آئے تو بسم اللہ، اور کھا لیا جائے تو الحمدللہ۔ تو آپ نے قیمت ادا کر دی اللہ کو۔ اللہ ہم سے اور کچھ نہیں چاہتے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میری نعمت کو استعمال کریں اور میرا شکر ادا کریں۔ میں کیا کروں گا؟ لا ازیدنکم، میں اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں اور اضافہ کروں۔ نہ شکری کرو گے ان عذابی لشدید۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا سبق کہ بھائی اللہ کی اطاعت کی جائے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کمال کر دیا، مجھے 80 برس کی عمر میں بیٹا عطا کیا، میں نے اس وقت کیا کرنا تھا، میرے پاس بیٹا جوانی میں ہوتا تو ہم کو کاروبار کر لیتے، کو فارم ہاؤس ہی بنا لیتے۔ نہیں، انہوں نے یہ دعا کی جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی، الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہب لی علی الکبر، جس نے انتہائی بڑھاپے میں مجھے 2 بیٹے عطا کیے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا احسان عظیم ہے۔ انسان کو دیکھو بڑھاپے میں اللہ نے ذکر بھی کر دیا کتنی بڑی نعمت عطا کی، جب اولاد کا ہونا ناممکن تھا آپ نے ہمیں بیٹے عطا کر دی۔ یہ نہیں کہا جی آپ نے 80 سال، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے 80 سال ہمیں رلایا اور اولاد ہی نہیں دی، اور اب بڑھاپے میں دیے اولاد، اور وہ بھی حکم دیا وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ نہ، انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تیرا بڑا احسان عظیم ہے، تو نے بیٹے عطا کیے۔ اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے کہا کہ تیرے بعد جو امت ایک آئے گی نا، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان پر میں لازم کر دوں گا، وہ ہر نماز میں تحیات میں جب بیٹھیں گے وہ پڑھیں گے اللہم صلی علی سید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ آگے کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تعالیٰ اسی طرح سلام بھیج جیسے تو نے سلام بھیجا جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر۔ اللہ نے کہا ہر نماز میں بھی پڑھیں گے، یاد رکھیں گے ابراہیم کو۔ یہ ابراہیم پہ جو سلام ہے وہ میں نے عبادت کا حصہ بنا دیے، اور یہ بہت بڑا ذکر ہے جب ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ، کیونکہ اس کی ابتدا بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سلام بھیج جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جیسے تو سلام بھیج رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ نے کہا کہ ہم تیرا نام لکھ دیں گے ان لوگوں میں جن پر سلامتی ہوگی، اور لوگ سلام بھیجیں گے آپ کو، اے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ آپ نے شکر کو اپنا لیا، آپ نے اطاعت کو اپنا لیا، ہم نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا۔ یہ قیامت تک کے لیے ہر وہ آدمی جو اطاعت کرے گا اور شکر ادا کرے گا اس پر یہ کلیہ لاگو ہو جائے گا، اللہ یہ انعام دیں گے اس کو جتنا اس کا درجہ ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہی انہیں کھڑا کروں گا، انہی کے ساتھ خاتمہ ہوگا، اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں، وہ تب اطاعت کریں گے اگر ہم قرآن پڑھیں کہ بھائی اللہ کا حکم کیا ہے۔ کوئی کام ہو تو حدیث شریف پڑھیں کہ یار حدیث میں کیا حکم آیا، یا کسی عالم سے پوچھیں کہ یار ہم نے شادی کرنی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی کیسے شادی کی تھی، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہم نے کاروبار کرنا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ یہ جب تک ہم پوچھیں گے نہیں، پڑھیں گے بھی نہیں، تو پھر تو آپ نے یہ بھی خبردار کر دیا کہ تمہارا پھر اسی قوم کے ساتھ حشر ہوگا جس کی تم نقل اختیار کرتے ہو۔ من تشبہ بہ، جس کی نقل ادا کرو گے اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ۔ آج ہم خود دیکھ لیں، ہم ہماری اپنی شکل کو دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بھئی اگر آپ ہمارے گھروں میں آ جائیں خدا نہ خواستہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہمارے گھر میں داخل ہوں گے؟ کیا ہمارے گھر میں کوئی ایسی شکل ہے کہ وہاں آپ تشریف لائیں؟ ہم نے تو اپنے گھروں میں بڑی بڑی تصویریں لگا رکھی ہیں. ہر وہ حرام چیز اب تو لوگوں کے گھروں میں بتوں کا رواج پڑ گیا، لوگوں میں فیشن بن گیا. بڑے بڑے مارکیٹوں میں، یہاں تک کہ سعودیہ میں بھی مارکیٹ میں بت بک رہے ہیں، اور وہ لوگ وہاں سے بت خرید کے لاتے ہیں جی ڈیکوریشن کے طور پہ رکھ رہے ہیں کہ جی یہ چائنا کا بت آیا جی، بڑی قیمت خرید. بھائی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بت توڑے گئے. یہ آپ کا معجزہ تھا. مکہ معظمہ کے اس بیت اللہ کے ارد گرد جہاں طواف آپ کرتے ہیں نا، وہاں چاروں طرف بت لگے ہوئے تھے، زمین میں گڑے ہوئے بت تھے. وہاں پر 360 بت تھے. 365 دن ہوتے ہیں، ہر قبیلے کا بت تھا. آپ جب طواف آپ نے شروع کیا، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ کے ہاتھ میں آپ کی لاٹھی تھی. آپ ہر بت کو لاٹھی لگاتے، جال حق کا وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بت نیچے گر جاتا، منہ کے بل ٹوٹ جاتا. یہ معجزہ تھا آپ کا. آپ نے تمام بتوں کو توڑوا دیا. یہ نہیں کہا کہ ڈیکوریشن کے لیے رکھ لیں، بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے گا. آپ نے کہا نہیں، بت توڑے جائیں گے، مکہ کو ہم پاک کریں گے. وہی بت ہم اٹھا کر گھر لے آئیں. ہم پیسے دے کے لا رہے ہیں اور رکھ رہے، کہنے جی کوئی نہیں، وہ جی ڈیکوریشن ہے. بھائی ڈیکوریشن کی تو ان کو بھی پھر ضرورت تھی، وہ بھی رکھ لیتے. ہمیں تو وہی ڈیکوریشن اختیار کرنی ہے جس کا حکم آپ نے دیا. آپ نے کہا یہ سب سے بڑی ڈیکوریشن ہے کہ تمہارے دل کے اندر قرآن پاک ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے سینے میں سورہ یاسین ہو، اور بھائی قرآن پاک کی چند صورتیں ہو جائیں کہ میں کہوں جی میں نے یاد کی ہوئی ہیں، اور میں یاد کر رہا ہوں، چاہے نہ یاد کر سکوں لیکن نیت تو ہو. تو ایک صحابی نے جب کہا، جتنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کی کسی کی 70 سال عمر تھی، کسی کی 65 سال عمر تھی. اور ایک صاحب سے پوچھا گیا، بڑے مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن؟ انہوں نے کہا بالکل، میں حفظ کر رہا ہوں اور ابھی میں نے سورہ فاتحہ یاد کر لی ہے. ان کا نام حضرت عمر کے حکم سے حفاظ میں لکھا گیا. انہوں نے کہا بھائی حافظ ہیں یار، ابھی تو چند دن ہوئے اسلام قبول کیا ہوا، اور ابھی سورہ فاتحہ انہوں نے پوری یاد کر لی ہے، لکھو حفاظ میں نام. یہ ان کا ایمان تھا بھائی، یہ ان کا عمل تھا. پہلا حکم اقرا، اور پہلا حکم اقرا، اور ہم پڑھے ہوئے نہیں، ہم نے پڑھا ہی کبھی نہیں، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. اب اسی میں وہ دعا آتی ہے جو آج ہماری نماز میں پڑھی جاتی ہے. وہ دعا کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب یقیناً میری دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر وہ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ، نہیں ٹھیک آ رہی ہے ہاں جی، یہ پہلے چیک کیا کریں، دوران چھوڑ دیں، نہیں آتی تو نہ جائے. چھوڑ دیں آپ بیٹھے. وہ جی دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ پہلے کس کو نماز قائم کرنے والا بنا؟ مجھے، پھر میری اولاد کو. اور بھائی میں خود نمازی نہیں ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں جی ہمارے بچے نماز ہی نہیں پڑھتے. آپ کئی لوگوں کو سنیں گے، آپ انہیں پوچھیں جی آپ پڑھتے ہیں نماز؟ اور بھائی جب آپ ہی نہیں پڑھتے تو آپ کے بچوں نے کدھر پڑھنی؟ آپ کے بچے پڑھنا چاہتے تھے، وہ آتے تھے کہ میں مسجد لے جاؤ، آپ کہتے تھے میں ساتھ ہی نہیں لے جاتا جی. جن والدین کے بچے نمازی نہیں ہیں اس میں کسی حد تک ان کا اپنا قصور بھی ہے کہ وہ بچوں کو جب سکول کے کام کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا سکول کا کام کرو، 7 بجے سکول جاؤ، ویگن آنے والی ہے. لیکن کیا ہم نے یہی تردد مسجد کے بارے میں کیا کہ چلیں بیٹا وضو کریں مسجد جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ جب نہیں پڑھیں گے پھر ایک روئیں گے، پھر وہ ایک ایسا وقت آ جائے گا جب بچے دین سے بے بہرہ ہو جائیں گے اور والدین ان کے لیے ایک مصیبت بن جائیں گے. وہ والدین کو مصیبت سمجھیں گے کہ یار یہ لائبلٹی کدھر سے متھے لگی، فوت بھی نہیں ہوتے، بیمار بھی نہیں ہوتے، اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یار، اور ہر کام میں دخل بھی دے رہے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں نا پتا کہ کس میں دخل دینا ہے کس میں نہیں دینا. جو دخل دینے کا وقت تھا اس وقت تو دیا نہیں کہ انہیں کسی جگہ لے جاتے، کوئی خود بھی پڑھتے انہیں بھی پڑھاتے، ان کی بھی تربیت کرتے. قرآن بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میرے بعد کس کو؟ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو. یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اولاد کے بارے میں، ان کے بارے میں دعا کریں، دعا کے بارے میں سستی نہ کریں کہ وہ کہیں جی بیٹا مانتا ہی نہیں ہے. کیوں نہ مانے؟ آپ تو دعا کریں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ماننے والا بنا.
اے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، میری بھی دعا قبول فرما اور میرے بیٹے کو نمازی بنا، میرے بیٹے کو بھی اپنا بندہ بنا۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کے لیے ایسی دعا کی؟ ہمیں یاد ہی نہیں کبھی کی ہو۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں جب کوئی پریشان کن خبر ملے کہ میرے بچے نے یہ کر دیا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے، اے اللہ تعالیٰ تیرے اختیار میں ہے دل، تو مجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما اور میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، میری اولاد پر بھی رحم فرما، تاکہ میری اولاد بھی تیری طرف متوجہ ہو جائے، وہ بھی تیری عبادت گزار بندے بن جائے۔ اولاد جب عبادت گزار ہو جائے گی تو اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جائے گا، پھر آپ بیچ میں نہیں رہیں گے، پھر اللہ سے خود ہی مانگ لیں گے، اور پھر انہیں پتا ہوگا اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ وہ پھر باپ کو بھی راضی کریں گے، وہ جانتے ہیں کہ باپ راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے، باپ کی ناراضگی ہوگی تو اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ آپ نے خود فرمایا کہ باپ تمہارے لیے دروازہ ہے، تمہاری مرضی ہے اس کو جنت کا دروازہ بنا لو یا جہنم کا دروازہ بنا لو۔ ماؤں کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اب بچے نے دین پڑھا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا نا، اگر نہیں پڑھا ہوگا تو وہ تو جانے گا ہی کچھ نہیں، وہ کہے گا یار یہ کدھر حکم لکھا ہوا، ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعاؤں کو قبول کیجیے، کہ میری دعا کو قبول کیجیے۔ اللہ ہی نے قبول کیا پہلے دعا بھی جب بیٹا دیا تھا، لیکن اس سے غافل نہیں ہو گئے کہ کہیں جی یار دعا مانگ لی اللہ نے کرنی نہیں، کہتے اے اللہ تعالیٰ قبول کیجیے، اگلی دعا مانگتے ہیں۔ اگلی دعا میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، اور وہ آداب یہ ہیں ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی، میری مغفرت کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، ولوالدیّ، میرے والدین کی مغفرت کر دیجیے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کی مغفرت کر دیجیے، یوم یقوم الحساب، حساب قائم ہونے والے دن تک۔ تمام مومن جتنے ہم کلمہ گو ہیں نا، ان سب کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہوئی ہے کہ سب کی مغفرت کر دیجیے۔ اس میں تین چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بارے میں دعا مانگے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں جی فلاں بزرگوں کے پاس گئے دعا منگوانے کے لیے، انہوں نے دعا کر دی اور ہمارا کام بن گیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے والا پہلے اپنے لیے دعا مانگے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ بھی ہماری طرح ہی محتاج ہے، اس کے بھی اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ بھی وہیں سے مانگ رہا ہے اور ہم نے بھی وہیں سے ہی مانگنا ہے۔ کسی بھی زندہ بندے بزرگ کے پاس کسی بھی اپنے بھائی کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھائی میرے لیے دعا کریں، یہ کہنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ شاف محشر ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جانے لگے اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے کہا کہ وہاں اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی دعا کی ضرورت ہے حضرت عمر کی دعا کی؟ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نہیں، ایک آدمی جب اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تو آپ اس سے کہیے کہ بھائی اپنے بھائی کو بھی دعا میں وہاں یاد رکھیے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ بھائی کو بتائیں یار آپ میرے لیے دعا کریں، تاکہ میری عاجزی سامنے آ جائے نا کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ لیکن اگر ہم جائیں کسی کے، وہ کہے جی بس میں نے کہہ دیا آپ کا کام ہو جائے گا، وہ خلاف سنت کر رہا ہے، اسے اپنے لیے پہلے دعا مانگنی چاہیے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اللہ آپ پر بھی رحم کرے، تاکہ پتہ چلے ہم سب ایک اللہ ہی سے مانگنے والے ہیں۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کوئی اور دعا مانگ لیتے، اللہ نے دعا کیوں قرآن میں لکھ دیا پوری دعا؟ تاکہ ہمیں بتا دیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی مغفرت کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات تھی، مغفرت کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ کیونکہ جی ہم نے فلاں کے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے تو انہوں نے ذمہ لے لیا تھا کہ مغفرت میں کرا دوں گا۔ یہ میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا کہ جی ہمارا تو مغفرت کا تو ہمیں پریشانی نہیں، بزرگوں کے ہاتھ پہ ہم نے دعا ہے وہ سارے لوگ ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اختیار تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں ملا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدیّ، کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ صرف مغفرت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔
کائنات کے مالک ہی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں دوں جس کو چاہوں، جس کو بیٹے دوں، جس کو بیٹیاں دونوں دے دوں، وَجَجْعَلْهُ حَكِيمًا، اور جس کو چاہوں بے اولاد کر دوں، یہ میرے اختیار میں، یہ اختیار میں نے کسی کو بھی نہیں دی۔ ہم کیسے بانٹ رہے ہیں کہ جی فلاں اولاد نہ ہو تو ادھر چلے جاؤ، بیمار ہو تو ادھر چلے جاؤ، بلکہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پیر ہیں، وہ ہر علاقے کی جو ایک قبر ہے نا، وہ کوئی کسی کو گردے کی تکلیف ہے تو وہ فلاں گاؤں میں چلا جائے، دائیں آنکھ کے لیے فلاں جگہ چلا جائے، کان کی خرابی ہے تو فلاں، جس طرح بڑے شہروں میں اسپیشلسٹ ہیں وہاں اسی طرح بزرگ جو مزار ہیں وہ اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ جہالت کی انتہا دیکھی، قرآن کیا بتا رہا ہے، حدیث کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل، جب تک یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ دل میں آ گیا اور ہم نے یہ شرک کر لیا اور اس پہ مر گئے تو مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بار بار کہا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو ظلم عظیم ہے بھائی، اس سے بچو۔ خیر و شر سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، اللہ ہی مصیبتیں ٹالنے والے ہیں، اللہ ہی بچانے والے ہیں، اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کسی اور کو اختیار ہی نہیں دیا کہ کسی اور کو اختیار دے دیتے۔ صحابہ اکرام جب سفر کے لیے نکلتے تو آپ ان کی تربیت فرما دیتے کہ بھائی اگر کوئی پریشانی آ جائے تو 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے تو آپ نے اللہ سے مانگ لینا، اللہ عطا کر دیں، وہ مانگ لیتے اور چل پڑتے، اللہ ان کو عطا کر دیتے۔ آج ہم دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتے، نہیں پہلے اللہ سے مانگیں بھائی، اللہ سے تو رجوع کریں۔ اللہ رب العزت سے رجوع کیا نہیں اور دائیں بائیں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا، اور ماں کے پیٹ میں ہم نے کون سی محنت کی کہ ہمیں رزق ملتا، 9 سے 10 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کیا وہ کو کماتا ہے وہاں پر؟ کیا وہ مانگتا ہے وہاں سے کہ مجھے بھی بھوک لگی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے ایک ایسا سسٹم آٹو بنا دیا، اس کے اندر ہی پرورش ہم کرتے ہیں، سب کچھ اندر ہی ہوتا ہے، پھر ہم باہر اسے لے آتے ہیں، پھر وہ خوراک کی نالی جو اس کی ناف سے لگی ہوتی ہے وہ قطع کر دی جاتی ہے۔ اب وہ دنیا میں آ گیا، دنیا میں آنے سے پہلے ہم اس کی خوراک اور رزق کا بندوبست کر دیتے، پھر وہ ایک توانا اور طاقتور نوجوان بن جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے پیدا کیا، کیسے ہم دنیا میں آئے، کیسے اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، اور کیسے اللہ نے ہمیں دین عطا کیا جس دین کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی مکہ میں، 23 برس تک آپ لوگوں کے ہاں جاتے رہے، 10 برس مدینہ طیبہ کے بھی ڈال لیں، 23 برس ہے دور نبوت، اور کتنے لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں کی، لیکن آپ کے کتنے چچا تھے جن کی وفات کفر کے اوپر ہو گئی؟ ابو لہب آپ کا چچا تھا، آپ نے کوئی نہیں دعا کی ہوگی اس کے لیے، آپ کتنی دفعہ اس کے گھر گئے، وہ ایمان نہیں لایا، اور روایات میں آتا ہے کہ 50 دفعہ تو آپ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے، وہ دوڑا ہوا آتا جب جاتے، لیکن جب آپ دین کی دعوت دیتے کہتا آپ بس یہی بات کرنے آئے، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کوئی اور بات حکم دیں مجھے، کوئی اور بتائیں مجھے، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں خاندان کا بڑا ہوں، کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس بڑا مال ہے، آپ مجھے کوئی حکم تو دیں، لیکن یہ نہ ہمیں پٹی پڑھائیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہمارے باپ دادا نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بت کہاں کہاں سے منگوا کے رکھے ہوئے ہیں، ہمارا روٹی پانی یہاں سے چل رہا ہے، لوگ قربانیاں دیتے ہیں جانوروں کی، ہمارے گھر موج لگی ہوئی ہے، ہم تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کھاتے ہیں، آپ یہ سارا کاروبار ہی بند کرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ رزق دینے والے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر تم پڑھ لو گے تو تمہیں یہ جو شام اور ایران جو سب سے بڑی سپر طاقتیں تھیں اس زمانے کی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دونوں تمہیں خراج دیں گی، وہ ٹیکس دیں گی تمہیں۔ وہ فوراً دوڑا ہوا ہے کہ بتائیں کون؟ آپ نے کہا ایک کلمہ بس پڑھ لو۔ آپ نے کہا کلمہ وہی ہے جو میں نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھو گے تو وہ تمہیں خراج دینے آ جائیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا وہ نہیں کہ ایمان لایا، نتیجہ کیا ہوا کہ مارا گیا، کفر پہ وفات ہو گئی اس کی۔ اور پھر دنیا دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں وہ ریاست قائم ہو گئی، مدینہ کی ریاست۔ پھر کیا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی پورا جزیرۃ العرب فتح ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں رومن اور پرشین امپائر ختم ہو گئی، شکست ہو گئی، ان کو نام و نشان بھی مٹ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پہلی دفعہ جو فوج تھی وہ رشین بارڈر پہ بھیجی گئی،
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں اور جو ہمارا بارڈر تھا وہ چائنا کے ساتھ جا کر مل گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک چائنا میں ہے، وہ چائنا تشریف لے گئے. وہ ایسے آرام سے چلے، جہاز پہ بیٹھے صبح اور شام کو پہنچ گئے. آپ وہاں سے اندازہ لگائیں نا کہاں سے روانہ ہوئے، کتنی سواریاں بدلی ہوں گی انہوں نے، کبھی کشتیوں پہ، کبھی گھوڑوں پہ، کبھی اونٹوں پہ، اور وہاں گئے، وہاں پھر فوت ہوئے. قیامت والے دن وہاں سے اٹھائے جائیں گے. وہ اشرف مبشرہ تھے، ان کو کیا ضرورت تھی جانے کہنے یار میں ادھر ہی قیام کروں گا، میں ادھر کدھر جاؤں. آپ نے کہا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے بتا دیا. اور وہاں سے خراج آتا تھا، ٹیکس آتا تھا، اور مدینہ طیبہ میں اس کا ڈھیر لگ جاتا تھا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کی 6.5 فٹ سے زیادہ ہائٹ تھی. جب کھڑے ہوتے تو اتنا مسجد کے سین میں مال کا ڈھیر ہوتا تھا کہ پیچھے آپ پھر صحابہ سے مشورہ کرتے کہ اتنے پیسے اور اتنا مال آئے ہوئے اس کو کیسے تقسیم کریں. گننے کا تو کوئی تصور نہیں تھا، نہ کسی کے پاس ٹائم تھا ویلا کہ وہ بیٹھ کے گننے بیٹھ جاتے. انہوں نے کہا یہ امیر المومنین ایک برتن بڑا سا منگوا لیں، اسی میں پیسے ڈال ڈال کے لوگوں کو دیں، یا ترازو منگوا لیں. انہوں نے کہا جی ترازو پہ بھی وقت بڑا ضائع ہوگا. آج ہم ہوتے تو کہتے جی ترازو لگائیں، مجھے 2 چھٹانک سونا کم مل گیا. مجھے جی آج 2 چھٹانک کا مطلب ہے کتنی قیمت ہوئی جی آج 2 چھٹانکوں کی؟ میرا جی 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تولنے کا کوئی نہیں وقت ہمارے پاس. امیر المومنین کون تولے گا؟ کوئی بندہ نہیں ہے تولنے والا، بس ایک برتن منگوا لیں گھر سے، کوئی دیگچا، اس میں ڈال کے سب کو دیتے جائیں. کسی نے نہیں کہا جی دیگچے سے تو کوئی پتہ نہیں چلا کوئی کم. آپ نے کہا نہیں بھائی جو لے جانا چاہتے لے جاؤ. اور وہ جب بٹ جاتا تو پھر بھی کوئی لینے والا نہ ہوتا، اتنا مال ہوتا. اور ایک صحابی ہیں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر انہیں طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ نہیں آئے، یہ لینے نہیں آئے. انہیں بلایا گیا کہ حکیم بن حزام آپ کیوں نہیں لینے آئے؟ بہت بڑے تاجر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے، اور ساری زندگی افسوس رہا کاش میں پہلے ایمان لاتا اور بدر میں بھی شریک ہوتا. اور جب ایمان لائے اور مال غنیمت تقسیم ہوا، حکیم بن حزام بھی تشریف لے گئے کہ مجھے بھی عطا کیجیے. آپ نے انہیں مال عطا کیا. گھر لائے تو لوگوں سے پتہ چلا کہ جی فلاں دوبارہ گیا تھا، اس کو دوبارہ ملا ہے. تو یہ بھی چلے گیا کہ چلیں دوبارہ اپلائی کر لیتے ہیں. دوبارہ گیا کہ اللہ کے وسلم وہ مجھے مال تو آپ نے دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اور بھی زیادہ دے دیں. آپ دیکھیں حضور کو بھی حکیم بن حزام سے بڑی محبت تھی. جب وہ کافر تھے اس وقت بھی قیمتی سے قیمتی لباس خرید کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے کہ آپ یہ لباس پہنے، میری طرف سے تحفہ قبول کریں. آپ نے حکیم بن حزام کا تحفہ قبول نہیں کیا. آپ نے کہا میں نہیں، میں تیرا تحفہ تب قبول کروں گا، ورنہ آپ نے کفار سے تحفے وصول کیے ہیں، لیکن آپ کا تم سے تب قبول کروں گا جب ایمان لاؤ گے. اس نے کہا میں ایمان نہیں لاتا. آپ نے کہا تحفہ بھی قبول نہیں کروں گا. واپس چلے گئے اور غصے میں آ کر وہ مدینہ کے بازار میں وہ لباس بیچنے کی کوشش کی. آپ جانتے تھے یہ بیچ دے گا، بھی گھر نہیں لے جائے گا کیونکہ یہ اپنی توہین. آپ نے حضرت اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ، اور حضرت حارث کو کہ جاؤ اور تم وہاں بیٹھ چلے جانا، بازار میں یہ بیچ رہا ہوگا، جتنے کا دے خرید لینا. حضرت حکیم نے بڑی قیمت لگائی، انہوں نے خرید لیا. خرید کے حضور کو پیش کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. اب حکیم حزام کو دوسرے دن پتہ چلا، وہ دیکھنے آئے اور پھر ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں مجھ سے تو نہیں لیا لیکن لایا ان کے لیے تھا، چلیں پہن تو لیا نا. اور یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی کہ یار میرے لیے اتنا انہوں نے اکرام کیا کہ لیا تو نہیں ہے لیکن میری چیز کو استعمال کیا ہے، ایمان لے آئے. جب دوبارہ مانگنے آئے تو آپ نے کہا ہے حکیم یاد رکھو جو مال تم بغیر لالچ کے حاصل کرو گے نا، بغیر خواہش کے حاصل کرو گے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. لیکن وہ مال جس کے لیے تم سوال کرو گے، دستے سوال دراز کرو گے، وہ مال کبھی پورا نہیں ہوگا، تیرا ہاتھ دراز ہی رہے گا اور تیری کبھی ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی. حکیم بن حزام کو یہ بات سمجھ آ گئی. اے اللہ کے رسول اللہ، آج میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کسی سے کچھ بھی نہیں لوں گا. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تو یہ واحد صحابی تھے جن کو بلایا جاتا، کہتے نہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بھائی کوئی چیز نہیں لوں گا، جہاد پہ بھی جاؤں گا، شرکت بھی کروں گا لیکن حصہ نہیں لوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال عطا کیا، اتنے غلام عطا کیے کہ کسی کے پاس بھی اتنی دولت نہیں تھی جو اللہ نے مجھے عطا کی، کیونکہ آپ نے مجھے سکھا دیا کہ تم نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، تم صرف اللہ سے توقع رکھو. جب اللہ رب العزت سے توقع رکھو گے، اللہ ہی سے مانگو گے، اللہ تمہیں ہر چیز عطا کر دے گا. لیکن اگر لالچ کرو گے کہ فلاں سے کسی طریقے سے نکل آئے تو وہ تم دھوکہ دو گے، فراڈ کرو گے، اور آ تو جائے گا مگر اس میں نہ اللہ برکت رکھیں گے، وہ مال اس کے برے طریقے سے نکلے گا. اللہ ہمیں مال کی ایسی محبت سے بچائیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ آیات کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔